السلام علیکم۔ ویلکم ٹو پیٹ برڈ اسکرین انفو ٹی وی۔ میں ہوں زہیب جویا اور آج کا ٹاپک ہے کہ بجری طوطے کیسے خریدتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیئر کنفرم کر لینا ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا میل اور فیمیل کا ڈیفرنس اور پٹھوں کا ڈیفرنس۔ پہلے تو آپ نے اچھی طرح سے میل اور فیمیل کا ڈیفرنس دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ان کی آنکھیں چیک کرنی ہیں کہ ان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے پر دیکھنی ہیں کہ وہ شائنی ہیں، چمکدار ہیں، اچھے ہیں۔ اگر شائنی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پسند کا پرندہ لینا ہے اور خوبصورت دیکھنا ہے، میل اور فیمیل۔ آپ نے ان کے پروں کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، ان کے پنجے یہ جو پاؤں ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی پنجہ کٹا ہوا تو نہیں ہے، کوئی انگلی یا نیل کٹا ہوا تو نہیں ہے۔ آپ نے صاف ستھرا پیس بائی کرنا ہے اور آپ نے ان کی پونچھ یعنی کہ دم، ٹیل جس کو بھی کہتے ہیں ہم، وہ چیک کرنی ہے کہ کہیں ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چیک کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کھا پی اچھے طریقے سے رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ایک جگہ پہ سست ہو کے تو نہیں بیٹھے ہوئے یا لڑائی کر کے زخمی تو نہیں ہیں۔ اگر زخمی ہیں یا کوئی مسئلہ یا پھول کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ پرندہ نہیں خریدنا۔ آپ نے ہمیشہ صاف ستھرا ایسا یہ جو بیٹھا ہے ایسا ہی پیس خریدنا ہے۔ ان کی فلائنگ وغیرہ اچھی طریقے سے چیک کرنی ہے، ان کا کلر بھی دیکھ لینا ہے۔ جو کلر آپ کو پسند ہے، وائٹ، یلو، گرین، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ نے وہی لینا ہے۔ کبھی بھی وہاں کا پیئر نہیں لینا، آپ نے مارکیٹ سے کبھی بھی آپ نے لگایا پیئر نہیں لینا۔ آپ نے علیحدہ علیحدہ بائی کرنی ہے صاف ستھرا پیئر جو کہ اچھا ہو، ٹیل، فلائی، ہر چیز اوکے ہو، صاف ستھرا ہو، کسی قسم کی اس کو کوئی بیماری نہیں ہو۔ جو بیمار ہوگا وہ ایک سائڈ پہ سست ہو کے بیٹھا ہوگا اور کھا پی نہیں رہا ہوگا۔ آپ نے یہ ساری چیزیں غور سے دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ بائی کرنی ہے۔ آپ نے یہ بھی غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں انہیں موشن تو نہیں ہے اور کہیں وہ چپ کر کے سست ہو کے تو کہیں نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر وہ سست ہو کے بیٹھے ہیں تو وہ آپ نے نہیں خریدنا۔ آپ نے وہ خریدنا ہے جو چل پھر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، اچھل کود کر رہا ہو اور شور مچا رہا ہو۔ جو صاف ستھرا پیئر ہوتا ہے، جو پیس ہوتا ہے بجری طوطے کا، وہ ہمیشہ بولتا رہتا ہے، وہ اپنی آوازیں نکالتا رہتا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ پھر آپ نے انہیں اچھے طریقے سے پکڑ لینا ہے۔ پکڑ کر آپ نے ان کی پیٹ والی جگہ جس کو سیپ کہتے ہیں اور اس کی چیسٹ والی جگہ اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہیں اس کی سینے کی ہڈی تو نہیں نکلی ہوئی۔ اگر نکلی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ نے بالکل نہیں خریدنا۔ آپ نے ان کی اڑان دیکھنی ہے کہ ان کے پر پورے ہیں آیا، جیسے کہ کبوتر والے دیکھتے ہیں کہ ان کے پر پورے ہیں، کوئی بھی پر کے اندر کوئی فالٹ نہ ہو، بالکل اوکے ہوں گے تو وہ اچھے طریقے سے بریڈ کریں گے اور آپ کے گھر اچھے طریقے سے رہیں گے اور آپ ان کی اچھے طریقے سے کیئر کر سکیں گے۔ ایسے تو پھر اگر آپ خراب پیس لے آئے تو وہ جلدی سے ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ابھی نیو ہیں اور آپ ان کا ٹریٹمنٹ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ جو صحیح پرندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھل کود کرتا رہتا ہے اور مختلف آوازیں نکالتا رہتا ہے بجری طوطوں کے اندر۔ آپ نے خریدتے ہوئے یہ بھی دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ کہیں اس کو نزلہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس کی ناک کو تھوڑا سا دبانا ہے، اگر اس سے پانی نکلے تو سمجھ لیں کہ اس کو نزلہ ہے، پھر آپ نے وہ بھی نہیں خریدنا۔ آپ نے بالکل صاف ستھرا پیئر خریدنا ہے جو بالکل اوکے ہو، فلائی، ٹیل، ایوری تھنگ، ہر چیز اوکے ہو، اس کی دم وغیرہ، اس کے پنجے، ہر چیز اوکے ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ایسے نہیں خریدنا کہ اس کے پنجے کٹے ہوئے ہیں یا انگلی کا کوئی نیل کٹا ہوا ہے۔ انگلی کا نیل کٹا ہوا تو چل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے صاف ستھرا پیس لینا ہے تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اگر پہلے تو کوشش کریں آپ اپنے کسی جاننے والے سے دیں جس نے ان کی بریڈنگ کروائی ہو اور اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں۔ اگر ان سے بھی نہیں ملتا تو پھر آپ مارکیٹ کے اندر جا کر انہیں خرید سکتے ہیں، نہیں تو آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ لے جائیں مارکیٹ میں اور جا کے خریدیں۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ نہ رکھیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ رکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ یہ نہ رکھیں۔ اس میں آپ کو اتنی انکم نہیں ہوگی کیونکہ دانہ اتنا مہنگا ہے، باجرہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہ کھاتے بھی تو ہیں، ان میں بھی تو جان ہے۔ اگر آپ شوق کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، اگر آپ نے بزنس کے لیے رکھنا ہے تو آپ ان کی اچھی میوٹیشن لیں، جیسے کہ ہوگرومو ہو گئے، ایگزیبیشن ہو گئے، یہ چیزیں رکھیں آپ۔ یہ بزنس کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف شوق کے لیے ہیں۔
ویسے لوگ بہت سارے ان کا بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ طریقے سے لکھتے ہیں اور انہیں ان کا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے کیسے بائی کرنا ہے، ان کو کیسے سیل کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ جلدی سیل ہو جاتے ہیں، لیکن باجرہ کا خرچہ اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے کہ ہمیں یہ انکم جنریٹ کر کے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اگر ہم اچھی میوٹیشن رکھیں گے تو ہمیں انکم بھی ہوگی، ہمیں بچت بھی ہوگی اور ہم بزنس بھی کر سکیں گے۔ یہ آپ شوقیہ تو رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں، کیونکہ یہ اچھے لگتے ہیں، تو ویل اینڈ گڈ آپ رکھیں، بڑھائیں، ان سے بریڈ لیں۔ اور آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے وہ اپنی پسند کی اور دیکھ کر اور صاف ستھری چیز خریدیں، تاکہ کل کو آپ کو کوئی بھی لاس نہ ہو، کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔